عاشور کا دن آتا تھا اور عصر کا وقت آتا تھا تو اپنے بیوی بچوں کو گھر سے نکالتے تھے اور گلی میں ایک چادر ڈال کے کونے میں بٹھا دیتے تھے، اور جیسے ہی عصر کا وقت آتا تھا جس پر مولا حسین کے سو کے گلے کو خنجر پڑا، یہ جانی امانی صاحب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور گھر کے سارے دروازے کھول دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ لے جاؤ۔ کوئی بستر لے جاتا تھا، کوئی زیور لے جاتا تھا، کوئی برتن لے جاتا تھا، ایک ایک کیل تک لوگ نکال کے لے جاتے۔ اب 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال مسلسل ایک آدمی ایک خاص دن عاشور کے دن ایک خاص وقت پہ اپنا گھر لٹا رہا ہے۔ تب لوگوں کے دماغوں میں خیال آیا کہ آخر یہ آدمی کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیے جو عزاداری کے مختلف طریقے ہیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو معرفت نہیں ہے، یہ بہت سوچے سمجھے طریقے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء و فقہاء نے جتنے بھی عزاداری کے طریقے رائج کیے ہیں وہ ایک حکمت و ایک فلسفے کے تحت۔ بھئی ایک آدمی سڑک پر بیٹھا ہوا قہقہے لگا رہا ہو، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا تم ہنس کیوں رہے ہو۔ ایک آدمی چیخے مار کے رو رہا ہو، اس سے ہر آدمی پوچھے گا تم رو کیوں رہے ہو۔ آپ 5000 کا پرفیوم لگا کے نکلیے، عطر لگا کے نکلیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے عطر کیوں لگایا ہے۔ مولا حسین کے غم میں خون بہا کے نکلیے، ہر آدمی سوچے گا اس نے خون کیوں بہایا ہے۔ آپ 10,000 کے جوتے پہن کے نکلیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنے مہنگے جوتے کیوں پہنے۔ عاشور کے دن پا برہنہ کھلا ہوا گریبان، چڑھی ہوئی آستینیں، اجڑے ہوئے بال، ننگے پیر آپ نکلتے ہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کیوں۔ دیکھیں کیا حکمت ہے ہمارے بزرگوں کی، اس کیوں کے لیے سارے اہتمام کیے کہ دنیا کے ذہن پر یہ ایک سوال ثبت ہو جائے کہ آخر یہ ننگے پاؤں کیوں، ان کے کھلے ہوئے گریبان کیوں، ان کے اجڑے ہوئے بال کیوں، یہ عاشور کو فاقے سے کیوں، ان کے کپڑے لہو میں ڈوبے ہوئے کیوں، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں۔ بھائی یہ طریقے اس لیے ایجاد کیے گئے کہ ہمارا کام ہے کیوں تک پہنچائیں، اور کیوں کا کام ہے کہ کربلا تک پہنچائیں۔ کیوں تک پہنچانا ہمارا کام، اور کربلا تک پہنچانا اس کیوں کا کام ہے۔ تب لوٹنے والوں نے بھی سوچا کہ بھئی یہ آدمی آخر کیوں اپنا بھرا گھر لٹا دیتا ہے۔ تب لوٹنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آج ہی کے دن ہر سال اس وقت محنت کرتے ہو سال بھر، اپنا گھر کیوں لٹا دیتے ہو؟ تو کہا اس لیے لٹاتا ہوں کہ تم پوچھو گے کیوں لٹاتا ہوں۔ کیوں لٹاتے ہو؟ کہا آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا، کربلا میں زہرا کا گھر لوٹ لیا گیا۔ آج ہی کا دن تھا جب عباس کے بازو کاٹے گئے، آج ہی کا دن تھا جب اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، آج ہی کا دن تھا جب قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، آج ہی کا دن تھا جب 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا۔ ارے آج ہی کا دن تھا جس گلے کو نبی چومتے تھے اس گلے پر خنجر چلایا گیا۔ آج ہی کا دن تھا جب زہرا کی بیٹیاں آوازیں بلند ہیں، اور یہ بلند ہونی ہوئی آوازیں آپ کی اندر کی تڑپ کی ترجمانی ہے۔ کہ دوسرا سال آ گیا ٹھیک سے اپنے مولا کو روح نہیں پائے۔ کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے عزاداری و ماتم و مجلس کو قائم کیا۔ مولا حسین بیکس کے لیے کیا کیا کیا۔ وہ مولا حسین بیکس، ابھی مجھے ان کی شہادت نہیں پڑھنا، تو ایک جملہ کہنا ہے کہ حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو 40 سال کے ہوتے ہیں مگر بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، ان کی کمر میں خم آ جاتا ہے اور وہ 60 برس کے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ 50 سال کے ہیں اور وہ 70 برس کے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت کم سے کم 2-3 برس میں ہوتی ہے، کہ کوئی ایک دن میں بوڑھا نہیں ہوتا۔ کہ مگر میں نے حسین ابن علی کو دیکھا، جب صبح عاشورہ دیکھا تو سینے کو تانے ہوئے تھے، مگر جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، یا بنیا
دنیا بعد کلفا، ارے میرے لال تیرے بعد زندگی۔ آج محرم کی 15 تاریخ، آپ کی آوازیں بلند ہونا چاہیے۔ میں کئی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ 10 محرم مصائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے، 10 محرم تو مصائب کے آغاز کا دن ہے۔ ہم شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو اپنے پاؤں میں نالین ڈال لیتے ہیں، ہائے سید سجاد جو باپ پاور ہے نا، کانٹوں کے اوپر اسی زمانے میں چل رہے۔ بڑا سخت زمانہ تھا، یہی زمانہ تھا جب بی بی زینب اور بی بی کلثوم اور 12 گلے اور 1 رسن ابن زیاد ملعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ لکھا ہے وہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ وہ کھانا کھا رہا تھا ابن زیاد، اور مولا حسین کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا۔ اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ دیکھیں ملت مسلمہ کی سب سے معتبر جو کتاب مانی جاتی ہے اسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ تعصب کی وجہ سے صحیح بخاری میں واقع کربلا تو نہیں لکھا گیا، لیکن 2 روایتیں کربلا کے سلسلے کی بخاری میں ہی موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر سے اہل عراق نے پوچھا کہ ہم حج کر رہے تھے اور ہم نے ایک مچھر کو مار دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے تم اتنے سے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھ رہے ہو اور نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ روایت بخاری تک میں موجود ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک کانٹوں دار چھڑی تھی، مولا حسین کا سر ہتھا رکھا ہوا تھا، وہ ملعون ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے مولا کے لمحہ مبارک پر چھڑی سے وار کھانا تھا۔ بس عزیز و تمام ہو رہی ہے بھائی۔ دیکھیں میں نے اتنا تو بیان کیا، آپ کیسے تڑپ تڑپ کے روئے، بلک بلک کے روئے۔ آپ کو یہ کرنا ہی چاہیے، آپ سیدہ کی دعا ہے، آپ ہی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ کام تھا ابن زیاد نے جو کیا کہ اس کے دربار میں نبی کے ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام انس تھا، وہ کوئی مولا حسین کے طرفداروں میں نہیں تھے، ورنہ ابن زیاد کے مصاحبوں میں کیوں ہوتے؟ لیکن جب ابن زیاد نے کئی مرتبہ سوکھے ہونٹوں کو چھڑی سے چھیڑا تو انس جیسے نے کھڑے ہو کے کہا ابن زیاد اپنے ہاتھ کو ہٹا۔ انس نے کہا ابن زیاد اپنی چھڑی کو حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی ان لبوں کو چوما کر دے۔ اللہ میں نے دیکھا ہے مولا حسین کہ ان لبوں کو نبی چوما کرتا۔ یہ انس کی کیفیت ہوئی تھی۔ انس کون؟ جو طرفدار حسین نہیں تھے، صرف یہ دیکھا ہوگا میں نے دیکھا کہ نبی اپنے ہونٹ مولا حسین کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ آپ سوچیے عزادارو، انس نے سنا یہ حال ہو گیا، ہم نے آپ نے سنا اتنا گریہ ہو گیا۔ سوچے یہ منظر ایک بہن بھی دیکھ رہی ہے، ایک 4 برس کی یتیمہ بھی دیکھ رہی، سید سجاد بھی دیکھ رہے تھے۔ ارے سلام ان بیویوں پر، سلام اس بیوی پر جس نے مولا حسین کے گلے پر چھری بھی دیکھی، لبوں پر چھری بھی دیکھی۔ سلام پر حسین، سلام پر حسین، سلام اللہ اللہ